اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، امام الموحدین سید الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام یار خدا ہیں اور خلیل اللہ ہیں۔ قربانی کے ان دنوں میں بہت چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہ چیز قابل غور ہے کہ وہ مکالمے جو باپ اور بیٹوں کے درمیان میں ہوئے ہیں وہ مکالمے یاد کرنے کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دو موقعوں پر مکالمہ کرنا پڑ گیا، اور دونوں موقع ایسے عجیب و غریب ہیں کہ ان دونوں موقعوں کے بارے میں اب بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ آدمی کا دل دہل جاتا ہے۔ ایک موقع ابراہیم کے مکالمے کا اس وقت تھا جب وہ اپنے باپ آزر کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ مخاطب تھے، اور وہ ایسا عجیب و غریب مکالمہ ہوا ہے کہ بادشاہ وقت بھی بیٹھا ہے، پارلیمنٹ بھی وہاں پر بیٹھی ہے، عدلیہ بھی وہاں پر بیٹھی ہے، لیجسلیٹو اور مقننہ بھی وہاں پر بیٹھی ہے، جج بھی بیٹھے ہیں، بیوروکریسی بھی بیٹھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں پر بیٹھی ہے، اور ساری قوم جہل عوام سب کے جو نمائندے تھے وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے مشیر اور وفاقی وزیر اور فوج اور چیف آف آرمی سٹاف، اور یہ سب لوگ وہاں پر بیٹھے تھے جب ابراہیم علیہ اور ساری قوم ایک پیج پر اکٹھی ہو چکی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر اپنے واحد پیج پر اکیلا کھڑا تھا۔ پوری قوم ایک طرف ہو گئی، پارلیمنٹیں ایک طرف ہو گئی، اور وہاں کے ارکان اکٹھے ہو گئے، بیوروکریسیاں، شہزادے وہاں پر بیٹھے ہوئے، فوجیں تیر کمان اور اسلحے کے ساتھ لے، کل سامنے جیلیں نظر آ رہی ہیں، کوڑے نظر آ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی۔ وہاں باپ بھی ساتھ جا کر بیٹھ گیا اس پارلیمنٹ کے، اور نمرود کے ساتھ باپ آزر بیٹھا ہوا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی، اور پیش بھی انہوں نے باپ کو ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام خود نہیں وہ پیش ہوا مکالمے کے لیے، پہلے مکالمہ اس نے کیا نمرود نے، جب آخری مکالمہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو وہاں باپ کو پیش کیا گیا۔ باپ پروہت تھا اور مذہبی پیشوا تھا، ادھر سے ابراہیم علیہ السلام دینی پیشوا تھا، خدا کی زمین پر واحد آدمی جو خدا کی توحید کا اقرار کرنے والا، اکیلے کی تعریف کرنے والا، اور وہاں بہت سے خداؤں کی تعریف کرنے والے۔ پارلیمنٹ نے پیش کیا باپ کو، باپ ڈائس پر آ گیا اور آ کر اس نے گفتگو کی، ابراہیم تو کن خداؤں کو مانتا ہے اور کس طریقے سے تو ہم لوگوں کو گمراہ کہتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ برادری اور میرا باپ ابائے نا؟ اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا میرا باپ یعنی تیرا دادا، تیرا پردادا اور تیرے پردادے کا باپ اور تیرا خاندان اور پوری نسل جو آج تک چلی آ رہی ہے، یہ سارے کے سارے گمراہ تھے، تو ہمیں بیوقوف پہلے خاندان رکھا نا سب سے پہلے، بادشاہوں کو ان کو تو کہا بعد میں گفتگو ہوگی۔ ایک مذہبی تعصبی نسلی سوال اٹھا کر اس نے ابراہیم سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ابراہیم نے کہا یا باتے، یہ سورہ مریم جا کر نکال کر پڑھیں، وہاں پر آپ کو پتا چلے کہ ابراہیم کی گفتگو کیا ہوئی۔ یا باتے 6 دفعہ پکار کر کہا کہ نمائندہ قوم کی ہے سے ابا جان کان کھول کر سن لے، ماں حاضر تمثیل، یہ کیا بت ہیں جو آپ نے بنائے رکھے ہیں اور اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو؟ یہ وہ ہیں جو رحمان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور آپ بھی وہ ہیں جو رحمان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ رحمان کا ذکر کیا اللہ کا کہ وہ رحیم تھا۔ آپ کو توبہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور یہ جن کو آپ کہتے ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ آپ بھی ان کی طرح سے وہ بن گئے جو سنتے ہیں نہ بولتے۔ یہ حکمران نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، آج جو حکمران آپ کے اوپر بیٹھے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بدبخت ہیں سارے کے سارے، اس طرح کے معبود، اس طرح کے اس کے ماننے والے، وہ بھی بت اور بے حس اور جذبات سے آری، آپ بھی بت جذبات سے آری قوم میں ڈوبتی ہیں، ڈوب جائیں، لوگ مرتے ہیں، مر جائیں، خدا کی زمین پر خدا کی توحید اور خدا کا نام کھا پی کر نہ لینے والے آپ سب لوگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اور اس قدر زور آور وہ تقریر کی، افسوس وہ مکالمے ضائع ہو گئے۔ کسی نے جا کے نہ پڑھا یہ دمبے، قربانیاں، بکرے، چھترے، پتہ نہیں کس طرف وہ قوم نکل گئی۔ اللہ نے کہا وہ مکالمہ پڑھ جو ابراہیم نے اس زمانے میں کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی پاداش میں، مکالمے کی پاداش میں کوئی دلائل نہیں سنے۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا فیصلہ کریں، باپ سے ہی فیصلہ کرا دیا۔ نمرود نے، پارلیمنٹ نے اسی وقت جج بٹھا دیا، جیوری بیٹھ گئی، بینچ بیٹھ گیا، سارا چیف جسٹس بیٹھ گیا، چیف آف آرمی سٹاف بیٹھ گیا۔ نمرود جو مطلق العنان ڈکٹیٹر تھا وہ اس وقت وہاں پر بیٹھ گیا، اور فیصلہ سنا دیا گیا کہ ابراہیم کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ اور ایک وقت ابراہیم نے سب سے پہلے قربانی کے وقت اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب وہ اس نے اپنے آپ کو آگ کے اندر جانے کے لیے آمادہ کر لیا کہ ہاں اب جانا ہے،
اور اٹھا کے آگ کے اندر پھینک بھی دیا, ڈراوا نہیں دیا. یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. خدا نے کہا جب زمین پر ایک میرا ہی نام لینے والا ہے, آج وہ بھی ان کی پارلیمنٹوں کے سامنے اور ان کے حکمرانوں کے سامنے اور ان کے عدلیہ اور مقننہ اعلیٰ عظمى عدلیہ ان کے سامنے اگر آج یہ ابراہیم یہ بھی ختم ہو گیا نا, تو میں خدا کس چیز کا ہوں؟ میں نے تو سورج روک دیے, چاند روک دیے اور 6 دنوں میں زمین اسمان کھڑا کر دیے. یہ تو معمولی سی آگ ہے جس کو میں کہہ دوں گا کہ ٹھنڈی ہو جا. اور وہ بردن و سلام ابراہیم. جب ہمارے اللہ نے بتایا کہ جب ایک آدمی ہمارے لیے قربانیاں دیتا ہے یا تو پھر وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے, یا پھر اگر ہم نے اس سے کچھ اور کام لینا ہو تو بردن و سلامہ, اس کا ماحول بہت اچھا ہم کر دیتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی. دوسری قربانی ابراہیم نے اس دن دی جس دن ابراہیم بوڑھا ہو گیا تھا, 85 سال کی عمر میں اس کے پاس پتر نہیں تھا, اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ کافروں کے گھر تو نے بھر دیے. ایک ابراہیم بے اولاد کس لیے پھرتا ہے کہ 85 سال کا ہو گیا. خدا نے فرشتے بھیج کر اس کو بتایا تو صاحب اولاد ہوگا, اور اس کی بیوی نے کہا کہ میرے بچہ ہوگا, ماتھے پہ ہاتھ مار کے میرے بچہ ہوگا. سارا نے کہا, اللہ نے کہا تاجبین بامر اللہ, اور تو اللہ کے حکم کے اوپر حیرت کا اظہار کرتی ہے. خدا تو وہ ہے جو میت کے اندر سے زندہ شے نکال لیتا ہے. یہ خدا کے بارے کی ذات کے, جب تم نہیں تھے تب اس نے پیدا کر دیا. اب خدا کے پیٹ میں تمہارے کہنے پر تمہارے پیٹوں میں بچہ کیسے نہیں آ سکتا؟ بچہ آ گیا. اسماعیل جب جس وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ پھر جب باغ دور کرنے لگا, جوان ہو گیا, یہ نہیں تھا لڑکا 7 سال کا ابراہیم نے لٹا لیا, باغ دور کرنے لگا, باغ کے ساتھ کمائیاں کرنے لگ گیا, پت برابر کا کھڑا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام. جوانی آ گئی, طاقت آ گئی, شیر جوان جنگل کا پلا ہوا صحرا کا اسماعیل جو کسی کو بات نہ کرنے دے. باپ کے سامنے اللہ نے فرمایا جب ہم نے اسے خوشخبری دی, بے بشر کیا دیا اللہ نے, بے غلام حلیم, ایک ایسا پتر تجھ کو ہم عطا کر رہے ہیں جو تیرے سامنے ہر وقت بچھا ہوا ہی رہے گا, بولے گا کبھی نہیں. اس طرح کا پتر اسماعیل کی اللہ نے تعریف. وکان نبی صدیقہ, بڑا سچا نبی تھا اللہ نے فرمایا. اس وقت ابراہیم کو پھر اللہ نے بڑھاپے کے اندر جب کہا نا کہ ابراہیم اب تو ہو گیا 120 سال کا, اب جوان پتر کی قربانی سامنے پیش کر. ننھے بچے کی قربانی پیش کرنی کون سی, باپ لٹائے اوپر پاؤں رکھ کے جو مرضی قربانی کر لے. بڑھا باپ 120 سال کا ہو اور اس وقت اس کو قربانی کرنے کا حکم دے دیا جائے. فرمایا ابراہیم جا کر اپنے پتر کی قربانی کر. بڑھا ابراہیم جوان اسماعیل کے سامنے گیا جب وہ 40 سال کا تھا. ایک جوان جنگل کا پلا, بڑا قد, جسم بنا ہوا, کسرتی بدن, ورزشی جسم, اور ادھر کھڑا ہو گیا. ابراہیم نے جا کر کے پتر کو پھر بات کہی. اس نے کہا پتر, ایک مکالمہ وہ ہوا, دوسرا مکالمہ پھر یہ ہوا کہ پتر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم نے صرف بات رکھی آگے بات, اور پھر اپنی تعلیمات اور اس حاجرہ کا دودھ پی کے اس حاجر کا جو جوان ہوا تھا, اور حاجر نے جس طرح پالا ہے نا ابراہیم, حضور نے اس کی جو تعریف کر دی, یہ سارے عرب اس کی اولاد ہیں, حضور بھی اسی کے بچے ہیں, وہ اس نے جو تربیت کر دی خیر ہے. عورت کا مقام یاد دلایا. یہاں ابراہیم نہیں ہے, ابراہیم تو ایک باپ کی حیثیت سے بچے کو دیکھنے کے لیے آتے رہے ہیں. ماں کے پاس بچہ تھا, ماں نے اتنا مؤدب بچہ بنا دیا کہ وہ باپ کے سامنے بچھا ہوا تھا, اور اتنے عقائد ماں نے پڑھا دیے کہ وہ نبوت کی حقیقت کو سمجھتا تھا. وہ کہتا یہ آپ خواب کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کے یہاں کو بچہ خواب دیکھے آپ اس طرح کا کہ میں نے مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. کہتا ابا جی علاج کرائیں آپ اپنا, آپ مال کہاں دینے کے لیے. باپ کی نبوت کو سمجھا کہ نبوت کے اندر خواب بھی نبوت ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم فرشتہ ہی لے کر آئے, وہ اس کا خواب بھی وہ نبوت کی مانند ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے اس کا خواب. اور بیٹے نے پھر وہاں پر اللہ اپنے باپ کو کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. ابا جی یا ابا فلما تو میں, پیارے ابا جان وہ کر گزری ہے جس کا حکم دے دیا گیا. اس نے یہ نہیں کہا یہ خواب آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے خواب آیا. اس نے کہا خواب نہیں آیا ابا, یہ آپ کو اس رب العزت شہنشاہ معظم نے جو آپ کے یار ہیں انہوں نے آپ کو خواب کے ذریعے سے امر حکم میں جا کے بیٹا ذبح کر دے. بیٹے نے تو وہ تعبیر کر کے بتائی کہ حیران بندہ, تعبیر کوئی بھی کر سکتا ہے کہ نہیں اسے مالی قربانی ہے, اسے فلانی قربانی, میرے جیسا ہوتا ہے, ایسی اب تعبیریں کر. بیٹا خواب کی حقیقت معبر بن گیا. ایسی تعبیر دینے والا بیٹا تھا کہ بیٹے نے باپ کو نبوت کا وہ مزہ چکھایا, وہ لذت ابراہیم کو جس وقت آئی ہوگی اپنے خواب کی, وہ ابراہیم ہی جانتے ہیں نا کہ ان کو کیا لذت آئی تھی. اس کی ویسی خوبصورت تعبیر کی, اور تعبیر بھی اپنی ذات پر کی, کسی اور پر نہیں کی. فرمایا مجھے ہی حکم ہو گیا نا لٹانے کا, لٹائیے مجھے بسم اللہ کے. پھر فرمایا جب دونوں تیار ہو گئے, ایک نہیں اللہ نے تعریف کی, اللہ نے فرمایا ابراہیم کے کمال ہیں
پتر بھی اس نے کمال کا تیار کر لیا تھا، پھر وہ دونوں تیار ہو گئے، مائی نے ہاتھ ہاجرہ نے اس میں بٹایا، دونوں تیار ہو گئے، پھر لٹا لیا ابراہیم نے اس کو جبین، یہ لٹایا، پھر اس طرح کی جبین ہمارے ہاں تو پنجابی میں کہتے ہیں اس پیشانی کو، عربی زبان میں جبین کہتے ہیں کان پٹی کے، جس طرح بکرا لٹا لیتے ہیں، قبلہ رخ کر لیا ابراہیم نے۔ ہم پھر وَنَادَيْنَهُ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی نہ بولا، خود اللہ کہتا میں بولا، ابراہیم تیری قربانی قبول ہو گئی، آواز آئی اسی وقت، اللہ پکارا، اللہ نے فرشتے کو نہیں حکم دیا، فرمایا نادے، ہم نے پھر اس کو دیا، ابراہیم ہم نے تجھ کو اپنے ماننے والوں میں پا لیا، تو یاروں میں سے وہ گوڑا یار اور خلت جو کہتے ہیں نا خلیل اللہ بنانے کا، وہ ہم نے تو نے حق ادا کر دیا، تجھے پتا آج مزہ آیا ہے یاری کا، آج سواد آیا کہ ہم حکم دے تو یار نے یار کے ساتھ کس طرح یاری نبھا کے دکھا دی، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دو مکالمے کہ ابراہیم نے پتر کو مادہ کر لیا، بیٹے کو خواب بتایا، بیٹے سے تعبیر سنی اور بیٹے کے کہنے پہ لٹا لیا، 4 مرحلے ابراہیم پر جس وقت گزرے، تو قربانی بھی انہی 4 مرحلوں پہ گزرتی ہے اگر آپ قربانی دینا چاہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں قربانی کی فضیلت، واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کبھی موقع ہوا تو میں قربانی سمجھاؤں کہ قربانی ہوتی کیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی مولویوں نے بنا لیا، آپ دمبے کھاتے ہیں اور جا کے اپنی قربانی، یہ قربانی ہے؟ میں آپ کو کسی کو سمجھاؤں کہ قربانی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دل تڑپ اٹھے، جگر کٹ جائے آپ کا، عشق و محبت کی راہ میں قربانی جس شے کا نام ہے، جب وہ دیں گے آپ دمبائی دیں گے بکرائی، لیکن آپ تڑپ رہے ہوں گے اس وقت جس وقت قربانی دی جا رہی ہو، اور جب وہ تو قربانی دی جا رہی ہوگی عرش مولا سے آوازیں آتی ہوں گی سلام قول من رب رحیم، یہ وہ قربانیاں کر کے آئے جس پہ سلامتی والی آوازیں بنتی ہیں۔ اور یہ باپ نے پتر دے دیا، اور پتر بھی کس ویرانے کے اندر جا کر دیا کہ ابراہیم نے کہا سن لو میں تجھے اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اپنی نسل کو ویرانے میں جو منتقل کیا، یہ ابراہیم کی وہ قربانی تھی جو دنیا میں کسی نے نہیں دی، بواد غیر ذی زرع۔ پتر کو آپ تو جنگلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں نا، آپ کو میں کہتا ہوں یہاں سے 10 کلومیٹر پرے ایک میں لے جاتا ہوں آپ کو وہاں گاؤں میں، خوف سے آپ کی گھگی بن جاتی ہے، اندر سوچتے بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ لوگ۔ ابراہیم بواد غیر ذی زرع، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر، کبھی جہاز کے اندر بیٹھنا، جو لوگ میرے ساتھ عمرے پر گئے دکھایا، میں نے کہا دیکھ نیچے بواد غیر ذی زرع، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے سفر طے کیا ہوگا، اس طرح کا بڑھاپے کے اندر پتر کو لے کے یہاں پر جب آیا ہوگا، جنگلوں صحراؤں کو کاٹتا ہوا خدا نے کہا کاٹ ان مہذب شہروں کو، چھوڑ یہاں پہ سویلائز زندگی کو، چھوڑ پیغمبر اور نکل ایک علاقے کی طرف۔ اس وقت آج 1400 سال میں یہ حالت ہے، اس وقت آج سے 4000 سال پہلے کیا حالت ہوگی، اور ابراہیم وہاں لے کر آیا اور اپنی نسل کو قربان پہلے دن ہی کر گیا تھا۔ یہ قربانی تو بعد میں ہوئی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام پہلے دن ہی قربانی کر گیا اپنے پتر کی، اس دن جس دن چھوٹے سے ننھے سے اپنے اسماعیل کو 6 مہینے کو چھوڑ کر، اپنی ناموس کو چھوڑ کر وہاں چلا گیا، اور جب وہاں پر اسماعیل گیا قربانی دی، اور اس قربانی کے بدلے میں ایک اپنی نسل کی قربانی دی ویرانے میں، اس ویرانے میں اس نسل کی قربانی کا پھر یہ ہوا کہ ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس کا چمکتا روشن ستارہ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ نسل وہ تیار ہوئی کہ پوری دنیا کی مہذب قومیں، روم اور ایران اس زمانے کے امریکہ تھا اور اس زمانے کے یہ روس ہوا کرتے تھے دونوں، وہاں پر وہ نسل سال نسل پھر تیار کی کہ صحابہ کرام پھر اٹھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے صحابہ کرام اٹھے، اور پھر پوری دنیا پر وہ چھا گئے اور کسی سے مروب نہیں ہوئے۔ آج تم لوگ مروب اور جوتے کھا رہے کیونکہ تم نے ابھی تک وہ نسل ہی نہیں پیدا کی جو مروب ہونے والی نہ ہو۔ یہ ہے وہ 2 قربانیاں۔ ابراہیم پہلے بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، جس دن باپ بیٹے بنے ہوئے تھے اس دن بھی باپ کی زد میں آ گئے، اور باپ کو چھوڑ چھاڑ کر باپ نے جو جملے کہے، آتا ابراہیم دفاع ہو جائے، اللہ ارجمنکم، میں تجھے سنسار کروں گا۔ زانیوں والی سزا رکھی ابراہیم علیہ السلام کی، زانی زنا اور شرک ایک ہی چیز ہے، فرمایا میں تجھے سنسار کر دوں گا، وحجرنی ملیہ، دفاع ہو جائے اس گھر سے۔ ابراہیم نے کہا سلام علیک ابا جان، ابا جان خدا حافظ، وقت آ گیا، اعتزلکم، میں نے اپنے آپ کو آپ سے جدا کر دیا، اور جاتے وقت یہ کہا کہ تو ہی رب السماوات ہے، تو ہی رب الارض ہے، پڑھتے ہوئے جائیں گھر سے۔ باپ نے ایک دھکا مارا ابراہیم علیہ السلام کو، شہزادہ تھا، نوکروں غلاموں سے نکلوایا زبردستی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم کے گلے کے کپڑے اتروا لیے، پاؤں تن جوتا کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے، شہزادے کے اورنگزیب عالمگیر کے اگر کپڑے اتروا لے، گلے سے سب چیزیں اتروا لی، ابراہیم چھوڑ کر صحراؤں کی جانب نکل گیا اور کہا تازلکم، چھوڑ دیا اللہ میں نے تیرے لیے کہ رب السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے،
اور اسے ایسے بادشاہ کے لیے ایسی دنیا چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسے بادشاہوں کی. اور وہ قربانی اس دن بنا جب باپ کی زد میں آیا، اور قربانی اس دن بنا جب بیٹے کی زد میں بھی آ گیا. بیٹے کے پاس جانا بھی امتحان سے کم نہیں تھا، باپ کے پاس جانا بھی کم. ابراہیم کیا تھا؟ ابراہیم قربانی ہی تو تھا، سراپا قربانی ہی تو تھا. قربانیاں تو ابراہیم نے دی ہیں. اللہ نے فرمایا آج قوموں کو قربانیوں کی ضرورت ہے، کوئی ابراہیم بن کے دکھائے. آگ ہے، نمرود ہے اور گلستان، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آگ بھی جل لی اس تہذیب حاضر کی، اور نمرودان وقت آپ کے اوپر چھائے بیٹھے ہیں، اور آپ کے مسلم ملکوں کے اندر ظالم حکمران بیٹھے. کافروں کی تو کیا بات کہنی ہے. کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ مقصود تو ہے امتحان، لیکن خدا زمین پر نظر ڈالتا ہے، کوئی ابراہیم نظر نہیں آتا خدا کو. آذروں کی بھرمار ہے لیکن ابراہیم نظر نہیں آتا. ابراہیم ہیں لیکن کسی آدمی آپ ابراہیم بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کے پاس اسماعیل نہیں ہے. کہیں آذر کھڑے مقابلہ کر رہے ہیں، کہیں اسماعیل سامنے، اسماعیل کی طرح کے نافرمان، اسماعیل کی طرح کے فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان سرکش باغی اڑانے ہیں. کہاں آپ نبی علیہ السلام کو قربانی دیں گے؟ کیسے دین کھڑا ہوگا جن لوگوں کے پاس یہی کچھ دینے کے لیے اپنے نبی کو کچھ نہیں ہے؟ انجینئرز بنانے ہیں، ڈاکٹرز بنانے ہیں، آئی ٹی کے ماہر بنانے، 4 پتر جن لیے، ایک بھی عالم دین پیدا نہ کیا اس کے اندر. 6 بیٹیاں ہیں، ایک بھی عالمہ دین نہ اس میں سے بن سکی. کتے اور بلیوں کی طرح بچے جان جان کے کفر کی تہذیب میں دے کے اور کھا پی کے شام کو سو جائیں. ان بچوں کا کیا کرے گا؟ کس طرح حساب بچوں نے؟ امال کو چھوڑے، آپ کے سچے امال جو ہے نا وہ آپ کے پتر اور بیٹیاں اور بیوی ہے. یہ آپ کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے نا، خدا نے ادھر سے امتحان شروع کرنا. یہ نہیں پوچھنا نماز روزے زکات تم نے پہلے کہا ان کا امتحان دو. وہ بتاؤ امال نامہ، ابراہیم بھی امال نامہ لائے گا، وہ بھی اپنی 2 بیویاں 2 پتر لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور اللہ پھر ان کی داستانیں سنا کر کہے گا اس کی بیویاں اور بچے بھی تھے، پھر تم نے کیا کیا. یہ ہے میرے بھائیوں اصل قربانی. یہ بکرے دمبے قربانی آپ نے کیسے دینی ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کو کیا پتا یہ قربانیاں کیا ہوتی تھی؟ ابراہیم عراق سے قربانی لے کر چلتا تھا، حلال کی کمائی، دن رات پسینے میں ڈوبا ہوا ابراہیم راستے میں پڑھتا آتا ترانا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھتا ترانے آتا، سواریاں بھی ساتھ آتی، بیت اللہ کا طواف سواریاں بھی کرتی، ابراہیم بھی کرتا، اللہ اللہ اللہ، پھر لٹاتا اللہ اللہ اللہ. یہ قربانیاں جو ہم کر رہے ہیں، 2 لاکھ کی پکڑ لی، 5 لاکھ کی. کس اللہ نے آپ کو حکم دیا 10-10 لاکھ کی قربانیاں کرنے کا؟ 2 تو بکرے حضور نے کی اور ختم کر دی ساری کہانی. ادھر سے سیکولرزم آپ کو کہتا ہے جی اتنی مہنگی قربانیاں کیوں کرتے؟ واقعی سوال ان کا غلط نہیں ہے، صحیح ہے. ادھر سے یہ ہے کہ جو کہتے قربانی سے سرے سے کرنی نہیں چاہیے. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قربانیوں کو قبول و منظور فرما لے. وہ ابراہیم کی جو نگاہ ہے نا، وہ نگاہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. یا اللہ میں تجھ سے اس وقت میں دعائیں کرتا ہوں جبکہ تو برکتیں اور مغفرتیں بانٹ رہا ہے، میری آواز کی تاثیر کو اس قدر بڑھا دے کہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو کہا تھا ہر جگہ پکار ابراہیم کہ ساری دنیا سے بے فج نمیک وادیوں سے گھومتے ہوئے لوگ جو ہے وہ میرے گھر کی طرف آئیں گے. اللہ میں حرم کی طرف دنیا کو بلاتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں حرم خالی ہو گیا تم لوگوں کی وجہ سے. یہ وہ خالی حرم نہیں ہے، اصل حرم کا ہجوم تو ہے، لیکن اس ہجوم کے اندر کہیں اسماعیل اور ابراہیم طواف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اللہ اس امت کو ابراہیم عطا فرما اور اسماعیل عطا فرما. یا اللہ ان باپوں کو اسماعیل کی طرح تہذیب حاضر کے اندر اگر یہ جلتے ہیں تو یا اللہ ان کے اوپر آگوں کو ٹھنڈی فرما دے، اور ان کو اسماعیل عطا فرما جو تیرے نبی کے صحابہ کی طرح کھڑے ہو جائیں اور پوری دنیا میں تیرے نبی کا نام اور تیرا نام چمکا دیں اور ہمیں روشن فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے الہ ان 10 دنوں کی جس نے قدر پہچانی اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. ان 10 دنوں میں جس نے قرآن مجید ختم کیا اس کے قرآن مجید کو قبول و منظور فرما. اس 10 دنوں میں جنہوں نے تہجد، ضحیٰ، چاشت، 5 وقتہ نماز نہیں چھوڑی ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ان 10 دنوں میں جن لوگوں نے روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرما. 10 دنوں میں جنہوں نے صدقے کیے ان کے صدقوں کو قبول و منظور فرما. ہمارے نوافل اور مستحبات کو قبول و منظور فرما.
ہمارے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں گناہ کینہ بغض ان کو صاف کر کے معاف فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں نے جو صدق کے دل سے قربانیاں خریدیں ان کو وہ قربانی بنا دے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، وہ قربانی بنا کر قبول و منظور فرما۔ اگر پہلے نیتیں دکھاوے اور ریا کی تھیں اللہ اب نیتیں صاف کرتے ہیں، اب ہماری پاک صاف نیتوں کے ذریعے سے ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس امت کو ہاجر جیسی خواتین عطا فرما، سارہ جیسی خواتین عطا فرما، اسماعیل کی جو دوسری بیوی ہیں صابرہ شاکرہ ان کی طرح کی یا اللہ اس امت کو بیویاں اور بچے عطا فرما، بچے اسماعیل جیسے عطا فرما۔ باپوں کو اللہ اب ابراہیم بنا دے، ہمارے باپ آزر بن گئے ان کو ابراہیم بنا دے، ہمارے بیٹے نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح کے ظالم اور سرکش اور باغی اور نافرمان ہو گئے ان کو اسماعیل کی طرح کے بچے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما دے، ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، یہاں سے پاک صاف کر کے ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی طرح کا ہر وہ خیر دے دے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہر اس شر سے بچا لے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آپ نے بچایا۔ اللہ ان خالی ہاتھوں کو واپس نہ لوٹائیں۔ اللہ تیری بندیاں تیری لونڈیاں بھی یہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں، ان لونڈیوں اور بندیوں کی عبادات کو قبول و منظور فرما لے۔ جب وہ یہاں سے نکلے تو اس طرح پاک ہو کر نکلے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ باہر نکلتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے غلام، تیرے غلاموں کے غلام، ہم ابن غلام، یا اللہ ہم غلاموں کی غلامی کو قبول و منظور فرما، ہمیں بھی پاک صاف کر کے اس طرح نکال دے کہ جس طرح کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ اللہ جو دعائیں یاد تھیں وہ ہم نے مانگ لی، جو نہیں یاد وہ آپ پوری فرما دیں۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وَاخْذُلِ الْكَفْرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔